فیکٹ نمبر 6 ہے کہ فرشتے خدا کی حضوری میں نہیں جا سکتے۔ ہنوک کی کتاب اس کے 14ویں باب کی 21ویں اور 22ویں آیت کو دیکھیں اگر تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پر کچھ اس طرح سے لکھا ہے None of the angels could enter and could behold his face by reason of magnificence and glory. لیکن اس کے اپوزٹ جو ہے وہ مسیح یسوع نے متی کی انجیل کے اندر کہا ہے، اور وہاں کچھ یوں لکھا ہے، تم ان چھوٹوں میں سے کسی کو بھی حقیر نہ جاننا، کیوں کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے ہر وقت میرے باپ کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 7 ہے کہ فرشتے عورتوں سے شادی کرتے ہیں۔ ہنوک کی کتاب اس کے 10ویں اور 12ویں باب کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے جو فرشتے آئے تھے انہوں نے جو ہے وہ عورتوں سے شادی کی اور ان کے بچے بھی ہوئے، اور یہاں سے جو ہے نسل جب کرپٹ ہوئی تو اس کو ختم کرنا پڑا۔ تو یہ بھی جو ہے یہ انبیبلیکل ہے، اور اس کا حوالہ بھی جو ہے وہ ہم متی کی انجیل میں سے دیکھتے ہیں جب مسیح ہمیں اس بارے میں جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم کیسے، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ تو اس آیت کا مطلب صاف ہے کہ فرشتے شادیاں نہیں کرتے۔ اب کچھ ہمارے بہن بھائی ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ جی پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ ہنوک کی کتاب اس کے 6 باب سے بھی ملتا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ خدا کے بیٹے جن کو کہا جا رہا ہے وہ فرشتے ہیں، جبکہ یہ جو ہے یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ خدا کے بیٹے جو ہے وہ خدا کے فالورز کو کہا جا رہا ہے، اور جو آدمیوں کی بیٹیاں کہی جا رہی ہیں وہ کائن کی اولاد۔ تو جو لوگ خدا کی حضوری میں نہیں چلتے تھے وہ جو ہے وہ غیر اقوام میں کہلاتے تھے، اور اسی طرح سے آج بھی جو ہے وہ اگر کوئی غیر اقوام میں سے ہو اگر اس سے شادی کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے غیر اقوام سے شادی کی اور اس کی جو چیزیں ہوں گی وہ آپ کے اندر وہ داخل کر دیتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس وجہ سے خدا نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم نہیں شادی کرنی غیر قوم۔ اور ہاں اگر اس بارے میں آپ اگر ڈبیٹ سننا چاہ رہے ہیں تو وہ ڈبیٹ بھی ہمارے چینل کے اوپر اپلوڈ ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اس کا لنک جو ہے وہ نیچے دے۔ فیکٹ نمبر 8 ہے کہ آسمان پر فرشتے بندے ہوئے ہیں۔ ہنوک کی کتاب اس کے 21ویں اور 22ویں باب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان پر بتایا گیا ہے کہ ایک جگہ ہے جہاں پر فرشتے جو ہیں وہ بندے گئے ہیں ہمیشہ کے۔ Then Uriel answered me, one of the holy angels who was with me, and said unto me, Enoch, why hast thou such fear and affright? And I answered, because of this fearful place, and because of the spectacle of the pain. And he said unto me, this place is the prison of the angels, and here they will be imprisoned forever. تو یہ بات جو ہے یہ کلام کی بات کو بالکل کانٹرڈکٹ کرتی ہے۔ مکاشفت کتاب اس کے 12ویں باب کی 3 اور 4 آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس کی دم نے جو ہے وہ آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے۔ کلام مقدس میں ایسا کوئی ریفرنس موجود نہیں ہے جہاں پر ہمیں یہ ایسا لکھا مل جائے کہ آسمان پر کوئی جگہ ہے جہاں پر ان کو باندھ کر رکھا گیا ہے، بلکہ متی کی انجیل اس کے 25ویں باب کی اگر آپ 41 آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ کی آگ جو ہے وہ تیار ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ 20:7 سے 10۔ اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی یعنی جوز و ماجوز کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا، ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی، اور مقدسوں کے لشکر گاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندھک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ فیکٹ نمبر 9 ہے روحیں آسمان پر محفوظ ہیں۔ ہنوک کی کتاب اس کے 22ویں باب کی جب آپ 3-4 آیت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ روحوں کو رکھا گیا ایک جگہ مقرر ہے۔ Then Raphael answered, one of the holy angels who was with me, and said unto me, these hollow places have been created for this very purpose, that the spirits of the souls of the dead should assemble therein. Yea, that all the souls of the children of men should assemble here. لیکن کلام مقدس وائس کی کتاب اس کے 9ویں باب کی جب آپ 5ویں سے 6 آیت کو دیکھتے ہیں تو جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے، اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں، کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی ہے۔ اب ان کی محبت اور عداوت و حسد سب نیست ہو گئے، اور تابد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بکرا نہیں۔ اور یہ مردہ جو ہے یہ تب تک زندہ ہو نہیں سکتے جب تک کہ یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ یعنی کہ ان کی واپسی نہ ہو جائے۔
جیسا کہ پہلے تصنیع کیوں اس کے چوتھے ابواب کے اندر آیا ہے۔ پڑھتے ہیں 16 سے 17۔ کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اترے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے ہیں جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ 10واں اور آخری Fact فیصلے number حنوک 10. کی کتاب میں There بہت are سارے many scientific contradictions سائنسی in the book of Enoch. contradictions ہیں۔ یہ تضاد جو ہے یہ صرف کلام مقدس سے ہی نہیں بلکہ آج کی جو ہے وہ جدید سائنس کے ساتھ بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ حنوک کی کتاب اس کے 33ویں ابواب کی پہلی سے تیسری آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ حنوک جو ہے وہ آسمان کے ستاروں کو گن لیتا ہے، جبکہ یرمیہ کی کتاب اس کے 33ویں ابواب کی 22ویں آیت کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ستارے جو ہیں وہ گنے نہیں جا سکتے۔ ایسٹرونیمرز کے مطابق جو ہے وہ 1 ملین جو ہے وہ خالی ایک ملکی وے کے اندر ستارے پائے جاتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اور بھی ملینز آف گلیکسی کے اندر جو ہیں وہ ملینز آف سٹارز ہیں۔ اور حنوک کی کتاب میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سنو، مون اور سٹارز جو ہے یہ آسمان کے اوپر جو ایک دوسری ڈائمینشن ہے وہاں پر بھی جو ہے یہ ہر قسم کے موسم پائے جاتے ہیں۔ سودو پریگرفا، یہ ان کی کتاب جو ہے یہ سودو پریگرفا کی کتابوں میں سے ہے، جس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ یہ جس کے نام سے ہے وہ اس کا آتھر نہیں ہے، وہ اس کا رائٹر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ واضح طور پہ ہوا کہ یہ کتاب جو ہے یہ کچھ بعد میں لکھی گئی ہے، نہ کہ اس وقت میں جب حنوک جو ہے وہ زندہ تھا، کیونکہ اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ اس وقت میں تو جو ہے وہ لکھی جا نہیں سکتی تھی، اور سیکنڈلی یہ کہ جو اس میں جو رائٹنگ یوز ہوئی ہے وہ اس وقت میں رائٹنگ نہیں تھی۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ اس قسم کی کتابوں کو جو ہے وہ کلام مقدس میں اس لیے نہیں رکھا گیا کیونکہ یہ کانٹراڈکشن کرتی ہیں کلام مقدس کے ساتھ۔ تو اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملی ہے اور آپ سچائی کو جان چکے ہیں تو ضرور آپ میرے چینل کے لیے دعا کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے، تاکہ خداوند ہمیں ان سب باتوں کو سیکھنے کا موقع عطا کرے جو وہ چاہتا ہے کہ ہم جانیں۔ تو خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں۔ میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، شلام۔